پاکستانیوں کے ساتھ جس طرح بزدلانہ ایک تنظیم جو آزادی کے نام پہ اپنے آپ کو بنایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل مذمت بھی ہے، اور ان کے خلاف اب ہمیں آپ کو اس اسمبلی میں بیٹھے، اس اسمبلی کے گیرلی میں بیٹھ کے مہمان ہو، قلمکار ہو، میڈیا سے تعلق رکھتے ہو، ہم نے بیٹھ کے ان کے خلاف ایک ایسا بنانا چاہیے کہ اس طرح کی حرکت، جو گھنونا حرکت کر کے پاکستانیوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا، وہ قابل مذمت تھے۔ جناب اسپیکر، بلوچ ہو، پشتون ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، ہزارہ ہو، ہمارے رسم رواج، قبائلیت، ایک دوپٹہ کھینچنے پہ کتنے ہم واویلا مچاتے ہیں، مگر اس ماں سے پوچھو، اس بیوی سے پوچھو جن کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے، ان کے شوہر کو اٹھا کے ان بچوں کے اور ان کی بیوی کے سامنے گولیاں مار کے شہید کیا گیا، یہ کہاں کا بلوچیت تھے؟ اس میں 2 ڈرائیور پشتون تھے۔ میں پشتون، بلوچ، سندھی، پنجابی، ہزاری کی بات نہیں کرتا ہوں، میں پاکستانی کی بات کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے جناب اسپیکر، جو ماہل بلوچ کی جو فیملی ہے وہ انتہائی شریف اور سیاسی لوگ ہیں، مگر ان دہشت گردوں نے ان ماہل بلوچ کو ورغلا کے دہشت گردی کا ایندھن بنایا گیا اس کو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ صوبائی حکومت یا پاکستان کی حکومت کہ ہم بلوچستان میں رہنے والے بلوچ، پشتون، سندھی، پنجابی، ہزارہ جو بھی ہے، ہم اس کو ایکسفورڈ یونیورسٹی حکومت بلوچستان کے خرچے پہ، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اسکالرشپ پہ ہم ان کو وہاں بھیج کے ایک بلوچستان کے لیے ایک قابل افسر، ایک قابل ڈاکٹر، ایک قابل پروفیسر بنانا چاہتے ہیں، اور دوسرے طرف سے ان بچیوں کو دہشت گردی کا ایندھن بنایا جا رہا ہے۔ کیا وہ بلوچ کا خیر خواہ ہے یا ہم بلوچ کی خیر خواہ ہے؟ دوسرا، جناب اسپیکر، لندن اور سوئٹزرلینڈ کے ٹھنڈے ٹھنڈے ہواؤں میں بیٹھ کے، ٹھنڈے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے اور بلوچیت کا دعویٰ کرنا اور بلوچستان میں فسادات برپا کرنا، بلوچستان میں اس غریب کو جو آپ کا مہمان بن کے آ رہا ہے، کہاں گیا ہمارا مہمانی؟ پھر ہمارے دوست، ہمارے ساتھی میٹنگوں میں کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ابھی ہم نے مذاکرات نہیں ڈنڈا، مگر یہاں پہ بولتے ہیں ناراض بلوچ۔ یہ کون سا ناراضگی ہے؟ آپ ہمارے پولیس کو مار رہے، شہید کر رہے، آپ ہمارے ایف سی کے جوان کو مار کے شہید کر رہے، آپ ہمارے ڈی سی کو مار کے شہید کر رہے، آپ ہمارے تاجر کے ٹرک کو جلا رہے، آپ ہمارے اسکول کو جلا رہے، آپ ہمارے پروفیسر کو مار رہے، پھر بولتے ہیں ناراض ہے۔ ناراض تو ڈاکٹر صاحب ناراض ہو کے باہر جاتے ہیں، پکڑ کے لاتے ہیں، ناراض گیلو صاحب ہوتا ہے، پکڑ کے لے آتے ہیں، اس کو بولتے ہیں سیاسی ناراضگی۔ یہ کون سا ناراضگی ہے کہ آپ ہمارے پولیس کو مارو؟ آپ نہیں چاہتے ہو کہ بلوچستان میں ایجوکیشن کی انقلاب آئے، آپ نہیں چاہتے ہو کہ بلوچستان میں ترقی ہو، آپ نہیں چاہتے کہ کوئٹہ کا علاقہ سریاب ترقی کرے، تو آپ بتاؤ کہ ہم خیر خواہ ہیں یا آپ خیر خواہ ہیں؟ جناب اسپیکر، ابھی ہم نے آپ نے
جہاں بیٹھے تمام دوستوں نے وہ پرانا کہاوت بھی شف شف کو چھوڑ کے ہمیں شفتالو بولنا ہے. ہمارے بچوں کی تعلیم تباہ ہو رہی ہے. آج وہ بلوچ جو بلوچستان سے زیادہ پنجاب میں آباد ہے، آج وہ بلوچ جو بلوچستان سے زیادہ سندھ میں آباد ہے، آج وہ پشتون جو ہمارے آپ کے خاطر جا کے پنجاب میں اپنے بچوں کا روزی روٹی کمانے کے لیے فخر سے اپنا ہوٹل پہ لکھتے کوئٹہ ہوٹل، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون سا ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہاں بھی بلوچ کے ساتھ وہ لوگ لڑے تو آپ تو بلوچ کا خیر خواہ نہیں ہو. سندھ میں بھی کوئی بلوچ کے ساتھ لڑے. آج پشتون یہاں سے جا کر وہاں کاروبار کر رہے ہیں، ان کے ہوٹلوں کو کوئٹہ جہاں بھی ہوٹل کو گرا رہے، وہ بھی صحیح نہیں کر رہے، مگر وہ انسانی نقصان نہیں کر رہے. جو ہم بڑے شروالے پہن کے ہم بلوچ مگر مہمان کو اس کے بیوی کے سامنے بندوق مار کے ہم شہید کرتے ہیں، یہ قابل مذمت ہے. یہ درندے لوگ ہیں. یہ کوئی جیسا کہ سی ایم صاحب نے کہا کوئی بلوچ نہیں، یہ دہشت گرد لوگ ہیں. ان کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا. ان کے ساتھ اگر مقابلہ نہیں کرو گے کل آپ کے گھر پہ گھسیں گے، کل دوسرے کے گھر پہ گھسیں گے. کیوں؟ یہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، جن کو ڈالر ملتا ہے اس کو تو وہ یہاں پہ خرچ کرنے کے لیے وہ نہیں چاہتے بلوچستان ترقی کرے. وہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان میں جو ہے نا ترقی ہو، ملازمت ملے اور بلوچستان میں رہنے والے لوگوں کی احساس سے محرومی ختم ہو. مگر جناب اسپیکر، کل ہمارے ایک معزز اراکین اسپلی میں جو اسپلی کے فلور پہ جس طرح ہمارے پاک افواج یا سیکورٹی اداروں کے بارے میں جو لفظ استعمال کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ قابل مذمت تھے کہ آپ جو آپ کے ہمارے لیے اپنے بچیوں کی شادی میں نہیں جا سکتے ہیں، اپنے ہمارے لیے اپنے بیٹوں کی جنازے میں نہیں جا سکتے ہیں، اور سردیوں میں گرمیوں میں مختلف علاقوں میں بیٹھ کے اور رات کو ہم ٹانگ ٹانگ کے اوپر رکھ کے سو جاتے ہیں اور ہم اس پہ بھی تنقید کرتے ہیں. جب اس طریقے سے ہم اسمبلی کے فلور پہ ہم اپنے اس نوجوان کی اوپر تنقید کرتے ہیں تو ملک دشمن تو خوش ہو جاتے ہیں کہ واہ، بلوچستان کی اسمبلی میں آپ کے وہ سپاہی، وہ نوجوان جو اپنے نیندیں حرام کرتے ہیں، ہم اس پہ تنقید کریں گے تو خاک آپ اپنے گن مین پہ اگر تنقید کرو گے نا، کل بولے کہ چھوڑو یار اس کو جو بھی مارے میرا کیا کام. نہیں کرنا چاہیے. جناب اسپیکر، میں چاہتا ہوں ہمارے وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب نے اس اسمبلی میں سمجھتا ہوں 6 دفعہ پی ایم کے سامنے کہ جو بھی آئین پاکستان کو مانتا ہے، جو بھی قانون کو مانتا ہے آ جائے، ہم اس کو گلے ملائیں گے، یہاں کندھوں پہ بٹھائیں گے. مگر جناب اسپیکر، جو ہمارے مسافروں کو، جو ہمارے ڈی سی کو، جو آپ کو، ہم کو روڈوں پہ کھڑا کر کے شناختی کارڈیں چیک کر کے لوگوں کو شہید کر دے، یہ نہ بلوچستان کے خیر خواہ ہے، نہ بلوچوں کی خیر خواہ ہے، نہ پشتونوں کے، نہ سندھیوں کی، نہ پنجابیوں کے. جب ہم یہاں پہ تقریر کر کے جاتے ہیں یا کسی جلسے میں، وہ پھر ان کا سوشل میڈیا میں دیکھ یہ تو ایجنسیوں کے پٹھو ہے، یہ ایجنسیوں کے غدار ہے. الحمدللہ یہ پاکستان کی ایجنسی ہے، یہ پاکستان کی فوج ہے. آپ لوگ تو انڈیا کی دلال ہو، آپ تو راہ کے دلال ہو. آپ اس سے پیسے لے کے یا معصوم بچیوں کو جو ہے نا دہشت گردی کا ایندھن بناتے ہو، نوجوانوں کو غلط ورغلاتے ہو. جب پھر وہ نوجوان کو مار کے پھینک دیتے یا گم ہو جاتا ہے تو 1 کلو آٹا بھی اس کے گھر پہ نہیں پہنچاتے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جناب اسپیکر، ہمیں سیدھا ہونا پڑے گا، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا. جب تک اللہ نے ہمت دیا ہے، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں، ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں. ہم بھی بلوچ ہیں،
ہم نے بڑا برداشت کیا، بڑے وہ کیا. آج پھر ہمارے ایک نوجوان سب انسپیکٹر کو دیبے میں شہید کیا گیا تھا. آپ اس نوجوان کو دیکھتے، ہم تینوں گئے ان کے جنازے میں. جناب اسپیکر، اس پہ اگر ہم تمام سیاسی پارٹیاں، اپوزیشن، باقی ہمارے دوست یہاں بیٹھے، ہم مل کے سی ایم صاحب کے ساتھ اس کا راستہ ڈھونڈنا پڑے گا. کل ڈاکٹر مالک صاحب تربت کے لیے ایک سفید ریش ہے، ایک معزز شہری ہے. کوئی 5 دہشتگر کھڑے ہو کے یا میرے سامنے کھڑے ہو کے یا کسی اور دوست کے سامنے کھڑے ہو کے، میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی یہ روایت نہیں ہے. ہم بہت آگے جا چکے ہیں، اتنے آگے جا چکے ہیں کہ ہم ابھی واپسی کی کوئی وہ نہیں ہے. تو جناب اسپیکر، میں نے ٹائم بہت لیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا دشمن کون ہے، ہمارا صوبے کو ترقی کون نہیں چاہتا ہے کہ نہیں ہو، کون نہیں چاہتا ہے کہ ہمارا پروفیسر یہاں رہے. آپ کو سوچنا ہوگا کہ کیوں ہمارے مختلف جگہوں پہ ایسے علاقے میں جو اسکولیں بند کروائے جاتے، اس وجہ سے کہ ہمارا بچہ نہیں پڑھے اور ان کا تابعداری کرے. جب ہم پڑھیں گے، جب ہم ان کا مقابلہ کریں گے، اور اسمبلی کے فلور پہ کیا وہ چاہتے تھے کہ علی مدد جیسا ایک ادنا سا ورکر آ کے ہمارے مقابلہ کرے؟ نہیں چاہتے. اور ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا ہمیں، ایسا مقابلہ کہ جس طرح ہمارے سی ایم صاحب نے، آپ کو پتہ ہے، 10-20 سال اپنے گھر میں بیٹھ کے جس طرح ان کا مقابلہ کیا اور ابھی تک دلیری سے کر رہا ہے. کوئی شف نہیں ہے. جو پاکستان کو مانتا ہے ہمارے آنکھوں پہ، جو ملک کو نہیں مانتا ہے اس کے خلاف آپ نے دیواروں کے مقابلہ کرنا ہے، گلیوں میں چیک کرنا ہے، آپ نے کوچوں میں چیک کرنا ہے، علاقوں میں دیکھنا ہے کہ کون لوگ ہمارے علاقے میں جو مشکوک رہتے، ان کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے. ہم تو وہ شہیدوں کی پارٹی ہے، ہم ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہمارے پورا قیادت دہشت گردی کا شکار ہوا، ہم نہیں ڈرے. یہ چاہتے تھے کہ یہ ڈرے. زندگی موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے. ہم اپنے ملک کے لیے شہادت بھی قبول کریں گے. اگر ہم ڈرتے تو بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد ڈرتے، اگر ہم ڈرتے تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت پہ ڈرتے، اگر ہم ڈرتے تو 11 سال زرداری صاحب کو جیل میں ڈالا اس سے ڈرتے. ہم الحمدللہ اپنے رب سے ڈرتے اور اپنے عوام کو جواب دینا چاہتے ہیں. ہم عوام میں جاتے ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کی ذہن سازی کرتے ہیں کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کو دہشت گردی کا ایندھن بننا ہے، دہشت گرد کا، یا اس ملک کا ایک بہترین افسر، ڈاکٹر، پروفیسر، کمشنر یا سیاسی ورکر بن کے یہاں پہ اپنے لوگوں کا خدمت کرنا ہے. والسلام. پاکستان زندہ باد.